کارگل سے نہ بھاگے، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو بنگلہ دیش سے نہ بھاگے، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو جناب سلالہ چیک پوسٹ سے نہ بھاگے، اور جو سارے بھگوڑے ہیں وہ ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بزرگ بیٹھے ہیں چٹیاں داڑھی والے، اے جنہ دی عمرہ جناب 60-70 سال زیادہ ہو گیا، اسی تو اس ٹائم ہوش بھی نہیں سی سنبھالیا، لیکن تاریخ جانتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اتنا تک جانتے ہیں دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر ساڑھا جرم ہے کہ اسی جناب غزہ تے مظلومہ اور جناب مجبورہ دی گل کرتے ہیں، ساڑھا جرم ہے کہ اسی فلسطین تے مجبورہ دی گل کرتے ہیں، مظلومہ دی گل کرتے ہیں، ساڑھا جرم ہے کہ جناب اسی کشمیر دی گل کرتے ہیں، ساڑھا جرم ہے کہ اسی برما دی گل کرتے ہیں، ساڑھا جرم ہے کہ اسی شام دی گل کرتے ہیں، ساڑھا جرم ہے کہ اسی عراق دی گل کرتے ہیں، ساڑھا جرم ہے کہ اسی محمد اس نبی ویڈیو کو دی زیادہ گل زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ صرف یوٹیوب پہ چلے گی، فیس بک پہ بھی چلے گی، اس لیے سب دوستوں سے اپیل ہے کہ وہ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سود و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر کے آرزو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میرے
خدا کا عمل، عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تم تو صبح سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے غوث الکرام، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی مبتدائے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، سیاسی سماجی شخصیات، میں اور آپ پنڈال کے آخری حضور کے غلام تک، ہمارا سب کا تعارف مختصر تو یہی ہے جو امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین نے کرایا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ، رسالت کے گلشن اور ختم نبوت کے گلشن کے اندر کوئی سور نہ میرا، ہمارا تو مقصد یہی ہے۔ اور صاف ظاہر ہے ہم وہ تو ہے نہیں کہ بابا جی کہتے تھے کہ عراق کی بیٹیاں لٹ رہی ہوں، برما کے اندر مسلمان خواتین کے کباب بنا کے کھائے جا رہے ہوں، کشمیر کے اندر بھارت اپنا تسلط قائم کر رہا ہو اور کشمیر کی بیٹیاں رو رو کر پکار رہی ہوں، ہم وہ تو نہیں ہیں کہ اقبال نے کہا یہ ناداں گر گئے سجدوں میں وقت قیام آیا۔ یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر، اقبال نے کہا کہ ساری زندگی بتاتے ہیں ہمیں کہ بھائی ہم بڑے پاورفل ہیں، ہم دنیا کے پہلے نمبر پر ہیں، ہمارے پاس یہ بڑے اسلحے ہیں، ہمیں ساری طاقتیں دکھاتے رہے۔ اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اقبال کہتا ہے جب کھڑے ہونے والی آئی، اسی کا جناب کشمیر لٹ رہا، کھڑے ہو چلو چلیے کشمیر، ارے نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، کہا کہ فلسطین لٹ رہا ہے۔ اور آج رستے میں مجھے کسی نے میسج کیا، اس نے کہا حافظ صاحب آپ نے غور کیا؟ میں نے کہا کس بات پر؟ اس نے کہا جناب بل گیٹس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اس کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ دنیا میں پولیو نہ پھیل جائے، اور وہ پولیو کی ویکسین پاکستان میں بھیجتا ہے تو پاکستان کے سرکاری ادارے اپنی گنوں کی چھاؤں میں بچوں کو پولیو کی ویکسین پہلاتے ہیں۔ اس نے کہا پولیو کی ویکسین تو ان کو یاد ہے، غزہ میں کٹتے ہوئے بچے ان کو نظر نہیں آ رہے۔ اس نے کہا کہ فلسطین کے اندر دودھ پیتے ہوئے بچے ماؤں کے ساتھ بموں کے نیچے کٹ رہے ہیں، ان کے چیخڑے اڑ رہے ہیں آسمان میں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا ان کو نظر نہیں آئیں گے اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو پڑھایا یورپ کی اینکیں لگا کر، اسلام کو پڑھایا یورپ کی اینکیں لگا کر۔ میرا خیال ہے پنجابی کا ماحول بنے گا، میں تھوڑے نال پنجابی گل کرتا ہوں۔ انہاں اسلام چھڑیو پڑھیا یورپ کی اینکاں لا کے، وہ کی پڑھیا یورپ کی اینکاں لا کے کہ چار چرچ دیاں تے دیواراں چل جان تے جناب وزیر اعظم بھی دوڑتا جاوے، چیف جسٹس بھی دوڑتا جاوے، پاکستان کی ساری مشینری دوڑتی جاوے۔ کی ہوا جی دیوار جناب چرچ کی دیوار مار لا کے، میں کہا مجرمان جنہاں لائی پکڑو انہاں نوں، سزا دو انہاں نوں، پکڑ کے اندر کرو، یہ ڈرامے بند کرو کہ چرچ کی دیواراں نوں آپ آ کے لوا کے جناب یورپ کو ڈالر کھانے، یہ دیوار کو بند کرو۔ ایسی بھی جانتے ہیں اندروں کہ آپ کنے لائے اور کنے چرچا نوں ساڑیا، چلو برا ہویا جا کے جناب مجرمان نوں پکڑو، لیکن چلے ہن تک بیت المقدس کے اوتے بم گرایا جا رہا ہے۔ پھر نہیں بولنا، اقبال کہنا نہیں بولنا، اقبال کیوں نہیں بدلنا؟ کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہنا چنگا ہے مسلمانوں تو بدلیا، نال اپنی فلیکسیبل قسم دی جناب لچک
کہ دین کا شاہین کا دین سی اور یہ کس شاہین کا دین سی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے این کر کے تلوار پر دانے ہو چھبران کی دیا این کر کے میرے کو تلوار ہے نہیں ورنہ میں تو چک کے بٹھانا کہ میں والدہ قرآن کی دیا ہاں اس قیمت سے کوئی نہیں جب بیڑا بڑھے تو انشاءاللہ حضرت جناب امیر حمزہ کی سنت ادا کرتے ہیں تو میں ہاتھ چھوڑ دیا اسی تصویر جناب نے بھی کہا نا کہ بکر میں جا کے تلوار جناب نے بھی کہا نا اسی ہو کہیں ہے کہ اعتبار اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار دیا جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار اور اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر اقبال کہتا ہے جنہاں تک گھر بیٹھے لتا کمی جا رہی ہے لتا کمی ہے نا یہ تک عام دی ریکارڈ موجود ہے کہ پاکستان دا سابقہ سپیکر قومی اسمبلی وہ آیا اور کیا جناب ساڑھے جنرل صاحب کی لتا کمی ہے یہ تو عام دی ریکارڈ موجود ہے ایسی صرف سلام کے جرمدار اسی صرف سلام کے جرمدار پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوتے کیا کہ ساڑھے کو جنرل صاحب آئے انہوں نے یہ لتا کمی ہے سن کہ میں کہا اقبال پھر مسلمانوں کے جنرل اقبال کہتا نہیں میں کہا اقبال مسلمانوں کے جنرل کون تھا کہتا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کام ہوتے تھے کہتا چلے مسلمانوں نے سپاہ سالار اور جناب سرداروں نے جنہاں کی نگاہ صرف ایک باری پہلے میں دشمن تھے تو دشمن خاطر کمر لگ کرنا اقبال ایک کون جنہاں نے اپنے گھر بیٹھے لگنے کبھی جانے اور اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر یا رسول اللہ اور سنو ہے دنیا کی طاقت رکھنے والے ہو بچے اور بابا دھنے مارنے والے ہو خواتین اور ہسپتالوں کے حملے کرنے والے ہو ایسے سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم شان دا اصول بھی دے کے گئے امن دا اصول بھی دے کے گئے ہتھیار دا اصول بھی دے کے گئے تیرے آگے ہے یوں دبے رچے پسہار کے بڑے بڑے ہاں اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی حال میں خالی چھوڑ کر نہیں گئے ہر حال میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت کر کے گئے میرے آقا نے ایسے تلوار بلند کی میدان احد میں فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ آ گئے کسی نے یہ نہیں پوچھا حضور اس کا حق کیا ہے حضرت ابو دجانہ آگے آ گئے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے یہ سنو پوری دنیا میں ایٹم بم رکھنے والوں امریکہ اور اس کے حواریوں اسرائیل یہ سنو میرے آقا نے بتایا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو اس کے اصول کیا ہونے چاہیے تم بچوں پر بم گراتے ہو اس لیے فلسطین کے بچوں پر بم گراتے ہو کہ ان کے پاس صلاح الدین ایوبی کا ثانی کوئی نہیں ان کے پاس محمود غزنوی کا وارث کوئی نہیں ہمارے پاس رنگیلے ہیں یہ میچوں پر ناچ ڈال سکتے ہیں یہ باہر آ جائیں تو یہ رقص و سرور کی محفلیں نچا سکتے ہیں جیسے افسانے ریلیز کر سکتے ہیں یہ صلاح الدین ایوبی کے وارث نہیں ہیں یہ خالد بن ولید کے وارث نہیں ہیں خالد کون خالد یہ تو مسلمانوں کو بتایا میں اس واسطے کالا اپنی نہیں کرنی کہ کہنے مولوی سخت باتیں کرنی ہے اصل گل اس نہیں کرنی جڑا مصور پاکستان ہے جڑا جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہے میں اس کی زبان سے ایک بات کرنی کہ اقبال کون ہے کہنا مصرف ہوئے گئے ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تن کر دو ان کو مزاج کان خان کاہی میں اور کہنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت کری و علم نباتات اقبال کہنا ہے شیرانو اینی دسنا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ موتا دے مقام میں 8 تلواروں کے ٹوٹیاں کہتا ہے انہوں دسنا کہ موسم تبدیل ہو جائے تو پھر نچنا ٹپنا پھر گانے منانے پھر فیسٹیول منانے کہ حالانکہ موسم میں بہار آ گئی میں کہتا کہ پاکستان کا جھنڈا دے بھی اسے چلا گیا کہ موسم میں بہار آ گئی کہ پاکستان اسلام کا جھنڈا بیت المقدس
علماء بیٹھے ہیں. ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو کشمیر سے بھاگے نہیں. ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے جو کارگل سے نہ بھاگے. ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو بنگلہ دیش سے نہ بھاگے. ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو جناب سلالہ چیک پوسٹ سے نہ بھاگے. اور جو سارے بھگوڑے ہیں وہ ہمیں کاٹ کر دکھاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا دوسرا ہاتھ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے یا رسول اللہ اس کا اور ہاتھ کیا ہے؟ یہ دنیا میں طاقتیں رکھنے والوں سنو. میرے آقا نے فرمایا کسی بچے اور عورت پہ نہ چلے. انہوں نے یا رسول اللہ اس کا اور ہاتھ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے. انہوں نے یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر. حضرت ابو دجانہ نے جب حضور سے تلوار لی نا اور تلوار پکڑی اور پہلوانوں کی طرح یہ حدیث کے اندر اشعار موجود ہیں. حضرت ابو دجانہ ایسے صاف لگی مسلمانوں کی غزوہ احد والے دن ایسے صحابہ کھڑے ہوئے. میرے آقا مولا امام الانبیاء بھی پہلی صف میں کھڑے. حضرت ابو دجانہ وہاں سے چلے اور ایسے جناب پہلوانوں والے ہاتھ کھول لیے اور پہلوانوں کی طرح ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور دونوں ہاتھ کھولے ہوئے اور ایسے کرے الذی اعطانی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ لیکن پاکستان کے کسی ذمہ دار کے منہ میں وزیر اعظم ہوئے صدر ہوئے جناب کوئی بھی ہوئے جناب وزیر اعلیٰ ہوئے نگران ہوئے حاضر ہوئے کسے ہوئے جناب وزیر ہوئے مشیر ہوئے کسے دے منہ میں ایک بار بھی نہیں پھٹیا کہ اسلام جہاد کا حکم دینا. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے میرے حبیب اپنے غلاموں کو جہاد واسطے ابھارو انہوں نے تیار کرو جہاد واسطے. لیکن آج کی یہ تیار کرو آج میں جناب موسم بدل رہا فیسٹیول منائے جان کے میں نے کہا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام ہے آواز دیکھ. آج اسی ہم نہیں مارے جا رہے پوری دنیا ہوتے جس کا جو دل کرتا یار اقلیت دی کرنو اگ لگے تو انہوں نے بڑے چھوٹے چیخ پون تے مسلمانوں دے بچے ماما دے رحم دے اندر مار دیتے جان تو کوئی بولنے والا نہ ہوئے. اور اگر کوئی امداد بھیجے تو کس صورت بھیجے تابوت کی صورت بھیجے. اور امداد بھیجنے والے جناب کفن بھیجن نہیں امداد بھیجنے والے تو امداد اس طرح بھیجتے سن جناب یوسف بن تاشفین اے مسلمانوں کا جرنیل ہے اور الفانسو نے اس کو خط لکھ دیتا. اس نے کیا کہا تم تیرے جناب الفانسو انسانیت کا جرنیل ہے ایک سلیبیت کا جرنیل ہے ایک کافرہ کا جرنیل ہے. اس نے خط لکھ دیتا یوسف بن تاشفین کو. انہیں کیا کہا تیری مدد واسطے آسمان کے فرشتے بھی اتر آنا تو تینوں میرے کو
بن تاشفین نے اس نے جناب اٹھے ایک پاسے رکھ دیتا کہ تگڑا ہو میں آ رہا ہوں تگڑا ہو. جدو جناب یوسف بن تاشفین جناب اسپین کی پہاڑیاں جناب آیا نا سامنے تو پھر ایک بات کہنا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ نہیں لڑتا ہے سپاہی. ایک بات گاؤں نہیں ماری اصا مومن بے تیغ لڑتا سپاہی دیکھا فیض آباد ایک بے تیغ لڑیا کہ نہیں لڑیا. ہاں ساڑھا امام دس دیا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے. میں کہا تینوں نے بچہ کہنا حافظ کیوں لکھا. میں نے کہا تو حافظ کا جناب اسی حافظ تو ہے ہی سن نا وہ حافظ تو ہے ہی سن اور محافظ قرآن بھی سن. ہاں تینوں درد ہے میں نے دسو پاکستان دے بڑے عہدے تے بیٹھے رہنو اگر حافظ لکھیا جناب پسند نہیں حافظ لکھیا برداشت نہیں ہو سکتا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان دے تخت تے کوئی محافظ قرآن بیٹھا ہوا. ہاں یہ سارے کفر دے جناب بات کرنا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. اے اسی جرمدار نہیں اسی گل کر سنا سکتے ہیں یہ بات کرنا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تحصیل کے انڈے گندے ایک گندا انڈا قسم ہے ایک بات کرنا میں نہیں کرنا میں جرمدار میں بٹھا سکتا ہوں کلیات اقبال جو یہ بات کرنا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے گندے ہیں. ایک گندا انڈا ہے جو بیٹھ گیا ہے جناب کرسیاں میں تو اس کو چیف جسٹس کہنے کے لیے تیار نہیں جسٹس تو عدل کو کہتے ہیں اور عدل کا چیف نا 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 فارغ کے حق و باطل امام الہدا تیز مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. ان کو کیا پتا ہو عدل کس کو کہتے ہیں. ان کو کیا پتا ہو عدل کس کو کہتے ہیں. عدل تو اس کو کہتے ہیں کہ مولا کائنات قاضی شرح کی عدالت میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زرہ جو یہودی کے پاس ہے یہ میری ہے تو قاضی شرح کی عدالت میں مولا کائنات خود پیش ہو جائے اور کون پیش ہو جائے مرتضی شیر حق اشتول لشکری ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماہی رجز و تفصیل و نسل و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت مولا کائنات خود پیش ہو جائے اور قاضی شرح کہے ہاں جی جناب علی بتائیں جناب مولا کائنات بتائیں یہ زندہ کیسے ہے آپ کی. آپ نے فرمایا میں نے فلاں سے کسی تھی. اس نے کہا آپ کے پاس کوئی جناب گواہ. فرمایا میرے پاس میرا غلام کمبر گواہ ہے. اس نے کہا جناب مولا کائنات جن کا کلمہ آپ نے اور میں نے پڑھایا انہیں امام الانبیاء نے فرمایا غلام کی گواہی جناب آقا کے حق میں قبول نہیں. مولا کائنات انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی اور گواہ. فرمایا میرے پاس امام حسن گواہ ہے. انہوں نے کہا انہیں آقا مولا نے فرمایا ہے کہ بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی قبول نہیں. انہوں نے کہا کوئی اور گواہ. مولا کائنات نے فرمایا میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے. اور اس نے قاضی شرح نے کہا یہ جناب زندہ یہودی کی ملکیت واپس دے دی. اور جب یہودی نے زندہ اپنے ہاتھ میں دیکھی نا تو اس نے کہا یار یہ کیا ہوا کہ خود علی المرتضی ہو حسنین کا والد ہو سیدہ کا سرتاج ہو اور جناب مرشد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہو اور فیصلہ میرے ہاتھ میں ہو جائے. کہا علی مجھے کلمہ پڑھائیں اس دین کا میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. عدل تو اس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں جی امیر المجاہدین نال کس نے کہا کہ جی مولوی صاحب کے خلاف ہیں. فرمایا میں اسی صاحب کے خلاف نہیں ہوں. انہوں نے کہا جی کیوں. آپ نے فرمایا 10 پاکستان کا ایٹم بم کس نے بنایا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے. فرمایا 10 انہوں چیلنج کنے پایا. میں اسی پایا مولوی پایا اگر نہیں. فرمایا 10 انہوں جناب ہتھکڑیاں کنے لوائیاں. 10 اس نے پابندی اور نظر بندی کنے لوائی اور تو سر آئیاں. فرمایا جب میں گیا سی کہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر بابا جی نے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ہاتھ چومے جو کہنے لگا کہ بڑے بڑے لوگ آئے کسی نے میرے ہاتھ نہیں چومے تو صاحب کیوں چومے. بابا جی نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا تیر بنانا جنت جائے گا تیر پکڑانا جنت جائے گا تیر چلانا جنت جائے گا. فرمایا تو مسلمانوں واسطے ایٹم بم بنایا تیرے میں ہاتھ نہ چوما تے ہوگی کرا.
چور نو لیان واسطے استقبال واسطے مصروف ہون ایسے سارے بیٹھے ہون گے سارے جناب ادارے کے نمائندے بیٹھے ہون گے وہ قسم چک کے دسن کہ نواز شریف کو لیان واسطے وہ سارے مصروف نہیں سن اے جی بسا پکڑو فلاں کرو روٹ سیدھے کرو فلاں کرو فلاں کرو جب ریاست کے ذمہ داران اور مسلمانوں کے حکمران اور ذمہ داران ایک چور کے استقبال واسطے مصروف ہونا تو چلیا پھر فلسطین اور اسرائیل نے بمباری کرنی اگر ریاست کا ذمہ دار کفن بھی چندہ کر کے لیتا جا رہے ہوئے اور بات چوز کے ترکے میں دیکھا جائے کہ مسلمانوں نے جرنیل کے ترکے میں بچے کے صلاحوتی میں ڈوبی کے ترکے میں ایک گھوڑا ایک تلوار اور ایک سنہ بچے بس پھر فلسطین دے بیٹے اسلام کا جھنڈا لہرانا ایویں نہیں اسلام کا جھنڈا لہرانا ایویں نہیں لہرانا اگر ایویں لہرانا تو گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آتی بات کرنا بجائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار یہ بات کرنا چلیا بدر بن چاہتا صحیح فرشتے تیرے ناڑ آ جائیں گے لیکن گھر بیٹھے نہیں آنے اور گھر بیٹھے آج تک فرشتے آئے بھی نہیں اور جناب جنیا قومہ فاجر اور فاسق ہو جانا انہوں واسطے فرشتے نہیں آنے علاؤالدین خوارزم کا جو حالات خان یہ فوجہ کے سامنے آیا تو انہیں دیکھا حالات خان یہ فوجہ کے ہوتے اولیاء کی عنوان کے فرشتے کہہ رہے ہیں یا ایوہ الکافرہ اقتلوا الفجرہ وہ کہہ رہے ہیں اوہ کافرہ ہوئے مسلمان بدیانتاں نو فاجرن اور فاسقن نو مارو اسی توڑے ناڑا آج دیکھو پوری دنیا ہوتے مسلمان آج جناب بات کرنا وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں حلول یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود بات کرنا میں دائیں بیکھا وطن ہے بائیں بیکھا مصر ہے اگے بیکھا سعودیہ پیچھے بیکھا جناب شام ہے ادھر بیکھا لبنان ہے ادھر بیکھا پاکستان ہے ادھر بیکھا عراق ہے ادھر بیکھا ترکی ہے کہتا میں بیکھا سلطنت نہیں سلطنتا لیکن ایک بات کہنا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں کہتا میں سارے پاسے نظر لڑائی کوئی ایک بھی محمود غزنوی کا غلام نہیں کوئی ایک بھی سلطان محمد فاتح کا غلام نہیں کوئی ایک بھی صحابی نجومی کا غلام نہیں اقبال ہے جو کوئی نہیں کیوں نہیں میرے آقا نے فرمایا اس لیے وہ اپنی امت کو کیسے شاید ڈر نہیں کسے شاید ڈر نہیں لیکن فرمایا میری امت وہاں میں مبتلا ہو جائے گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہن کیے میرے آقا نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت میرے آقا نے فرمایا دنیا کی محبت جناب دبو دے گی اور موت کا خوف انہوں جناب گھبرا کے رکھ دے گا انہوں جناب برباد کر دے گا آج کوئی ایک ایسا بھی مسلمان ذمہ دار نہیں حکمران نہیں 56 اسلامی ممالک چو جس کے ایک دل میں بھی موت کا خوف نہ ہوئے بلکہ اللہ اور اس رسول کی رضا ہوئے لیکن ایک بھی کوئی نہیں اور ملنا بھی تو ہم کوئی نہیں اگر کوئی ملے گا تو صلاح الدین ایوبی کا وارث بڑھ کے ملے گا اگر کوئی ملے گا تو محمود غزنوی کا وارث ہو کے ملے گا اگر کوئی ملے گا تو جناب سلطان التمش کا وارث ہو کے ملے گا اگر کوئی ملے گا تو جناب سلطان ایبک کا وارث ہو کے ملے گا اگر کوئی ملے گا تو غزنوی کا وارث ہو کے ملے گا اگر کوئی ملے گا تو غوری کا وارث ہو کے ملے گا اور پوری قوم یہ تو ہے نا تھیٹر لانے تھیٹر گاندہ مذاق اڑانے اہدی غوری آیا میں کہا چلیا غوری نہیں آیا تو کشمیر لوٹ گیا نا غوری آ جانا اور فلسطین کے بچے کا یہ حال ہوگا اور جناب غزہ کے جناب چھوٹیاں بچیاں پورے دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوہ مسلمانوں کدھر مر گیا ہو اے توڑا قبلہ ہے بولے اے توڑے بہن بھائی ہیں قرآن کہتا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ قرآن کہتا تسی کیوں نہیں لڑتے اللہ اور اس کے رسول کی راہ وچ او بڈھے او مائیاں اور بچے اور جوان او تانوں پکار رہے ہیں اپنی مدد واسطے اور قرآن موسیقی جواب دے یہ کہ اسی نہیں لڑ سکتے اسی بڑے کمزور ہیں اسی نہیں جناب انہاں دی مدد واسطے پہنچ سکتے انہاں دا اپنے خون دے نال این جناب بم پھٹیا اور انہاں دا خون کس طرح اڑیا او بچے نے اپنے خون دے نال دیوار تے لکھیا انہیں کہا ظالموں بچا نہیں سکے تو دفناؤں آ جاؤ گے لیکن انہوں دسو کہ تانوں دفنان بھی کوئی نہیں آئے گا تانوں دفنان بھی کوئی نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس واسطے نہیں آئے گا کہ انہوں نے دلوں میں موت کا خوف پیدا ہو گیا اور انہوں نے دلوں میں جناب ڈر پیدا ہوگا اگر انہوں نے دلوں میں ڈر نہ ہوتا یار کہ آج جناب ہندو ساڑھے کو کشمیر لے جانا آج جناب اتنا جے اسرائیل ہے اور 56 اسلامی ممالک ہیں کسی ایک کے اندر بھی غیرت نہیں کسی ایک کے اندر بھی شرم و حیا نہیں آج 56 اسلامی ممالک ہوتے اگر کوئی براجمان وہ سارے امریکی ایجنٹ
پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ایک تاریخ لکھا جنہوں مرنا نہیں آتا اس کو جینا نہیں آتا، ایک کنفرم لکھا جنہوں مرنا آیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ قرآن کہتا دیکھو میرے حبیب نے غلام کیا کس طرح بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، میرے حبیب اسی تہاڈی بدر ایک مدد کی تھی 1000 فرشتے نال، 2000 نال، 3000 نال، 4000 نال، 5000 نال نشان لگے۔ پھر آخر نے کی کیا میرے حبیب بدر کیا کرے، یہ نہ خیال کرے کہ میرے غلاموں نے جناب بدر مینوں بھیج دیتا، کیا انی معکم میں بھی تہاڈے نال انی معکم میں بھی تہاڈے نال۔ تے جڑے منافق سن نا منافق وہ حضور نال نہیں چل سکے، اور منافق چل بھی نہیں سکتا۔ منافق جدوں سن نا منافق وہ بابے نال کہندے او جناب بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کرتے یہ کرتے وہ کرتے، بابے بھی دنیا تو چلے گئے، ہن کہندے عاشق رسول سی میں کہ منافق راضی نہیں ہو سکتے، ہن کہندے بابے دی کیا بات ہے منڈے دی کوئی گل ہے منڈا بھی مردا، میں کہ اسی بھی مر جاواں گے، بعد چوں کیا بات ہے تیرے کیا بات دی لوڑ نہیں، سانوں پتہ اس قوم نوں مر کے بٹھانا پیندا اپنے منانے واسطے، لیکن اسی مرن واسطے تیار ہاں حضور دے نال۔ اسی مرن واسطے تیار ہاں حضور دے نال تے، حضور دے نال تے۔ اور جڑے منافق ہیں راضی نہیں ہو سکتے، اے منافق حضور نہ چلے، لیکن مقام شوق اے علماء بیٹھ کے تو سن تاریخ حدیث حوالہ کرنا ساڈا کام منوانا نہیں۔ مقام شوق مدینہ پاک تو 1.5 میل اور مقام احد مدینہ پاک تو 3 میل۔ منافق جڑے سن نا وہ مقام شوق تو واپس آ گئے، کہنے لگے جنگ نہیں ہونے لگی ہے جناب، قوت استعارہ ہونے لگا، کوئی پاور شو ہونے لگا، یہ جنگ نہیں ہونی۔ منافق پھر منافق ہو گئے نا، یہ جڑے غلام سن میرے آقا نے بدر جانے پوچھ لیا، فرمایا دسو میرے غلاموں بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں، صرف حبان من شئتا وقتا حبان من شئتا سالم من شئتا آتے من شئتا خود من انبارنا ما شئتا باتنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ بدر آ کھڑیا، حکم دو گھوڑے سمندر میں پا دیں گے، حکم دو کسرو کسرا جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے، حکم دو پہلے دیوان تک گھوڑے دے جگر پہ لا کے رکھ دیں گے۔ پھر ایک بات کہنا مسلمانوں کو بدر گاہ جانے وقت گھوڑے ایک یا دو تاریخ اور حدیث دونوں کے مطابق انہیں کیڑے گھوڑے سمندر میں پڑے سن، پھر وہ خود ہی جواب دیتا کہنا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس باروبر در گوشہ دامان اس، اور کہتا چلیا جس کے دل میں محمد رسول ہوئے نا کائنات کی ساری نعمتوں کی جیب میں موجود ہوں گے، لیکن شرط دل میں محبت رسول موجود ہوئے، اور محبت رسول کا تنخانہ میں منڈے دل میں موجود ہوئے۔ کل گزرا نا، کل گزرا دن 31 اکتوبر کل گزرا، غازی علم الدین دا عرس کل گزرا ہے جی، غازی علم الدین دا عرس، اور غازی کون غازی ہے دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا، لیکن جب پیر سیاد ملن گئے جیل میں جناب غازی نے کیا جناب میں سورہ یوسف سناؤ، جب جناب پیر صاحب نے آپ متشابہ لایا جان کے، جناب جب لایا نا متشابہ لایا کہ غازی علم الدین جنہیں دیکھ کے قرآن نہیں پڑھیا تو قرآن دسن لگ گیا، تو انہوں نے پوچھا جناب پیر صاحب نے پوچھا غازی ہے کہ ایک قرآن تو دیکھ کے نہیں پڑھیا تو پہ نہیں جانتا تو متشابہ کی وجہ سے۔ پھر اقبال نے جواب دیتا کہتا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار غلومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سہرگاہی، نہ امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم گوشت تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، اے طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور تارا اور سکندر سے وہ مرد فقیر والا عباد اللہ، تارا اور سکندر سے وہ مرد فقیر والا، اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ ایسے سنو ایک بات کہنا، انہوں کو گھوڑے ہے ہی کوئی نہیں سن، انہوں کیڑے گھوڑے پاڑے سن، کہنا ساکھ ملت را حیات از عشق اوس اور برکو ساز کائنات از عشق اوس۔ یہ بات کہنا حضور کی امت آج بھی دوبارہ اپنی عروج پا سکتی، آج بھی کھڑی ہو سکتی، لیکن شرط ہے کہ حضور کی امت کو واپس اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دامن رحمت نال وابستہ ہونا پڑنا۔ بے یقینی بات کہنا غلامی سے بدتر ہے، بے یقینی یہ بات کہنا میں خود کہنا میں کبھی کوئی دنیا کی کتا نہیں دیکھا جڑا طاقتور کتے دے کے کمزور کتا لمے پہ جاوے وہ کو مقابلہ ضرور کرتا۔ ایک بات کہنا غلامی کتے نالوں بھڑی، لیکن کہنا سننا تہذیب حاضر کے گرفتار اے سارے واسطے جڑے کہنے جناب پتہ نہیں ساڑا کی بن جائے گا، کہنا سننا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے
محلے صاحب جناب مجاہد آ گئے، انہوں نے کہا جناب جس کٹورے میں پانی پینا سا نا مٹی کا کٹورا، وہ میں اپنی مون رسی نال لٹکایا سی اپنے گھوڑے کی زین نال، وہ کدھر تیر گھوڑا جناب پیالہ وہ دریا دجلہ وچ گر پیا، آپ پھر واپس لوٹ آئے دریا دجلہ کے کنارے، آپ نے فرمایا تینوں دسیا نہیں اسی محمد عربی کے غلام آیا، وہ پیالہ واپس کر۔ شاعر کہتا ہے عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا۔ اے حضور دی محبت کا کمال ہے، یہ کمال ہے کہ نہیں؟ کہتے بندہ 150 ہوئے اے کہتے سنا ساری میڈیا دی رپورٹاں ساری دی رپورٹاں اے بندہ 150 بیٹھا زبان، میں کہا تسی 1100 خالی کیوں نہیں ہویا؟ اے زبان خالی کیوں نہیں ہویا؟ پھر جناب رپورٹر یہ مخبر جڑے نا یہ بھی اپنے آپ کو درست کر رہے ہیں، جھوٹیاں خبراں نہ دیا کرو، گل جڑی سچی کرے گا۔ ہن جا کے کہن گے اے 2000 بندہ سی، میں کہا کہ اسی 200 بھی ہوئے تواڈے تے بتھیرے ہیں، تواڈے تو مراد اسرائیل ہے، ساڈی انہاں نال لڑائی ہے ہی نہیں، یہ تو بیچارے دا یہ تک جناب جا کھیتی دا کھ نہ رہیا نہ سکا نہ ہریا، انہاں دا کی گل ہے، انہاں دی حیثیت کوئی نہیں، ساڈی گل تے یار فلسطین دے مسلماناں واسطے اور ساڑی طاقتاں اور ساڑے زور ساڑے اپنے واسطے نہیں ہے۔ کوئی ایک آنکھے میں روپے جناب بلا وجہ کوئی کسی کو تھپڑ بول گیا بچ گیا تحریک لبیک والے کو، تو میں اس کو خود جا کے معافی مانگنے تیار ہوں، لیکن آج صبح رات ظلم دے بازار گرم کرو کیا کہو اے مولوی جناب دین دی رکاوٹ ہے، رات رکاوٹ ہے، میں کہا چلیا مولوی دین دی رکاوٹ ہے، اے جی ہن مسجد سیاست ہوئے گی، میں کہا سیاست چلو گئی چودھری دے ڈیرے تے مکہ اور خانہ دے ڈیرے تے بٹوا اور ٹیواڑے دے ڈیرے تے اور جناب چٹا اور راجپوتا دے ڈیرے تے گئی سیاست، ادو تک تو ناڑیاں اور گلیاں واسطے روٹیاں، جدو مسجداں میں سیاست سی تو فاروق اعظم دا زمانہ ہوئے بچے بھوکے رہن تا اسلام اتنا ڈاڈا فاروق اعظم دی کنڈ تے اناج رضوا کے انہاں دے بوئے تے پہنچایا۔ اور پریشان نہ کرو، کئی دل پتھر ہو جانے، ہاں اور کئی دل پتھر ہو جانے، اور یہ یاد رکھنا مولانا روم نے کیا کہ منافق تھا حضور کے پیچھے نمازہ پڑھ کے منافق رہے، حضور کے پیچھے پڑھ کے منافق، یہ بڑی ٹاٹی گل ہے، حضور کے پیچھے روزے رکھے، حضور کے پیچھے عیداں پڑھیاں، حضور کے پیچھے جمعے پڑھے، حضور کے پیچھے جناب زکاتاں دتیاں، لیکن منافق رہے۔ لیکن جڑے عاشق سن وہ کی کہندے نے، وہ صدیاں بعد بھی کہندے جدو جناب پیر صاحب نے جناب متشابہ دیتا نا تے جناب غازی المدین نے پیر صاحب نے کہا وہ غازی ہے کہ غازی کہنے لگا من عاشق سرمستم ازدار میں اندیشم پروانہ جا بازم ازدار میں اندیشم اور جناب مندار بلا اشرا چون تخت شہید آنم اللہ جہن عاشق ازدار میں اندیشم، اور غازی کہنے لگا اسی عاشقاں اسی اللہ کی نسبت والے عاشقاں اسی ذات تے تخت دار کو نہیں ڈرتے، اس واسطے کہ اسی صدیاں بعد حضور دے غلام ہو کے کہنے ہیں کہ ہتھکڑی پا کے بھی لبیک، آواز ہونی چاہیے ہتھکڑی پا کے بھی سچا لگا کے بھی۔ آپ نے علامہ سعد حسین رضوی کا یہ خطاب سن لیا، عرف والا میں تھا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے یا اس طرح کے مخالف پروپیگنڈے کیے جائیں تو بات پھر سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جس طرح سعد حسین رضوی نے آج مختلف جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کی، خاص طور پہ جو فلسطین کا ایشو ہے، کشمیر کا ایشو ہے، اور جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے اوپر تنقید کی، تو یہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ بہت ہی طاقتور بیانیہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کا ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ہاں جی بولیں۔